آج کے دن کا بہترین عمل روزے کی حالت میں ایک ذکر ہے، ایک دعا ہے، وہ پڑھتے رہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خیر الدعاء دعا یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر ما قلت والنبیون من قبلی، کہ سب سے بہترین دعا جو عرفہ میں نے بھی پڑھی اور مجھ سے قبل سارے انبیاء جو حج پر آئے انہوں نے بھی عرفات کا وقوف کیا، اور وہ دعا سارے انبیاء کثرت سے پڑھتے رہے۔ یہ سارے انبیاء کی طرف سے ایک تحفہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے۔ دیکھ لیجیے، اب اس حدیث کے لفظوں کو دیکھیے، بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ عرفات والے مانگیں، یا عرفہ کے دن ہم بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور بہترین دعا وہ ہے جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ 3 دفعہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر سنا ہے، عرفہ کے دن کی خاص دعا کے تعلق سے کہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ہیں، یہ مصنف ہیں، بہت سارے کتابوں کو انہوں نے لکھا ہوا ہے اور لکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ 40 نووی کے نام سے آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے موضوعات پر ان کی کتابیں ہیں، kitabusunnat.com پہ۔ تو یہ جو ہیں اپنی ذاتی علمی صلاحیت کی بنا پر اصولی طور سے تحقیق نہیں کرتے، بلکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حسن کردہ، صحیح کردہ جو حکم انہوں نے لگایا ہے اسی کے مطابق یہ الگ الگ موضوعات پر، الگ الگ ٹاپک پر کتابیں لکھتے جاتے ہیں، اور جیسا کہ نیٹ پہ موجود ہیں ان کی کتابیں اردو ترجمے کے ساتھ۔ تو انہوں نے بھی اس حدیث کو بیان کیا، عرفہ کے دن خاص طور سے اس دعا کے بارے میں، اس دعا کو انہوں نے پڑھ کے بتایا۔ اور اسی طرح سے ان کے بعد عالمہ شیخ، جیسا کہ آپ نے سنا ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی زبانی، کہ انہوں نے خود بھی یوم عرفہ کے دن کی خاص دعا کو پڑھا بھی، اور اپنے جو طالبہ ہیں، شاگرد ان کی جو پڑھتی ہیں اسٹوڈنٹ، ان کو یاد بھی کرا رہی ہیں، ان کو پڑھا بھی رہی ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ لوگ مدرسے چلا رہے ہیں، ادارے میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، چھپوا رہے ہیں، لیکن تحقیق کے میدان میں یہ لوگ بالکل پیچھے ہیں۔ محدثین کے مشن کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ محدثین کا کیا مشن تھا؟ چھان بین کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو۔ لیکن اس اصول کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ اگر اس اصول کے مطابق یہ تحقیق کرتے، سند کے اندر راویوں کے بارے میں جانچ پڑتال کرتے، تو انہیں جو ہے حق اور غلط کی سمجھ آ جاتی سند کے تعلق سے، حدیث کے بارے میں۔ لیکن بہرحال یہ لوگ تحقیق
کے میدان میں بہت پیچھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بات سند صحیح بات ہے اس کے مطابق کتابوں کو لکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں یوم عرفہ کے دن خاص طور سے جو دعا پڑھی جاتی ہے اور پڑھنے کے بارے میں ترغیب دی جاتی ہے, لوگوں کو کہا جاتا ہے, کیا وہ حدیث کی سند, اصول حدیث وہ اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو یہ جان لیجئے کہ اس کی تمام سند ضعیف ہے. علت کیا ہے, خامی کیا ہے, وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات کہ یہ حدیث عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, یعنی عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, اور اسی طرح سے ایک تابعی سے مرسل بھی ہے, جیسا کہ ہم آگے وضاحت کریں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل کلمہ, اور یہی بات عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعا یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے. تو دیکھیے یہ حدیث المشکات کے اندر حدیث نمبر 2598 پر ہے, سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3585 پر ہے. اسی طرح سے نیل الاوتار کے اندر امام سوقانی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 138 پر ہے. یہ ہے عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. علت کیا ہے, خامی کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیے اس کی سند میں راوی حماد ابن ابی حمید کنیت ابو ابراہیم, یہ راوی محدثین کے نزدیک ضعیف ہے, کمزور ہے, لا اعتبار ہے, اعتبار کے لائق نہیں ہے. یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی کئی محدثین نے, متقدمین محدثین میں سے بھی, اس راوی کو منکر الحدیث قرار دیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے, کہا ہے. اور یہ تمام محقق تقریباً جانتے ہیں اس بات کو کہ جس راوی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ منکر الحدیث قرار دیں, اس راوی سے روایت لینا کسی کے لیے حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے. یہ بات جانتے ہیں, اس کے باوجود ایسے راوی کی روایت کو حجت سمجھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لوگوں میں بیان کرتے ہیں, کتابوں میں صحیح یا حسن کا حکم لگاتے ہیں. اسی طرح سے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ متقدمین محدثین میں سے ہیں, انہوں نے کہا اس کی حدیث بیان کردہ کوئی چیز نہیں ہے. الکامل لابن عدی کی, اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اور اس راوی کے اوپر حماد ابن ابی حمید کنیت ابو ابراہیم کے اوپر جرح مفسر محدثینوں نے کی ہوئی ہے, لہذا یہ لا اعتبار ہے, اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اصولی طور سے. اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں نقل کیا ہے, جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا. اور اسی طرح سے عمرو ابن سویب نے اپنے والد سے روایت بیان کی ہے, ان کے والد نے اپنے دادا سے روایت بیان کی ہے. اس کے اندر بھی اختلاف ہے کہ انہوں نے ان سے سنا ہے یا نہیں سنا ہے, اس میں بھی اختلاف ہے. اور اسی طرح سے اس حدیث کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص الحبیر کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 883 کے اندر اس راوی کو ضعیف لکھتے ہوئے اسناد ضعیف لکھا ہے کہ حماد ابن ابی حمید ضعیف راوی ہے, اس لیے یہ سند ضعیف ہے. اسی طرح سے شواہد کے طور پر المسکات کے اندر حدیث نمبر 2599 پر ہے, اس کو شواہد میں پیش کیا جاتا ہے, جو کہ مرسل یہ روایت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے الموطا کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214 215 حدیث نمبر 501 726, اسی طرح سے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 422 حدیث نمبر 974 وغیرہ پر. اور امام بہقی نے
فی سنن کے اندر حدیث نمبر 8391 پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے طلحہ بن عبید اللہ تابعی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کیا ہے. یعنی یہ جو تابعی ہیں طلحہ بن عبید اللہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اس حدیث کو نقل کیا ہے، جبکہ بیچ میں واسطہ انہوں نے ترک کیا ہو. انہوں نے کس صحابی سے اس حدیث کو سنی ہے اس بارے میں ذکر نہیں ہے. اور تابعی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت جو ہوتی ہے وہ منقطع ہونے کی بنا پر مرسل ہوتی ہے، اور مرسل روایت جمہور محدثین کے نزدیک، اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے. اس بنا پر، یہ مرسل ہونے کی بنا پر یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، لا اعتبار ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہے. اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع حدیث ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 1503 میں اور 2972 میں نقل کیا ہے. اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں راوی قیس ابن ربیع کنیت ابو محمد کو محدثین نے متروک الحدیث قرار دیا ہے، ضعیف الحدیث قرار دیا ہے، یہاں تک کہ ردی الحفظ قرار دیا ہے کہ اس کا حافظہ بہت برا تھا، صحیح الحفظ قرار دیا ہے، برے حافظے والا. اور کئی محدثین نے اس کی روایت کو، اس کی حدیث کو منکر قرار دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی الرجال کتاب کے اندر، اسی طرح سے امام ابن عدی کی الکامل کے اندر. تو پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ یوم عرفہ کے تعلق سے جو خاص دعا بتلائی جاتی ہے پڑھنے کی، بھئی خیر و بلائی کی دعا مانگنی ہے آپ کو، آپ اپنی ضرورت کے مطابق مانگیں. جب حدیث سے ثابت نہیں ہے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق مانگیں، لیکن اس دعا کو خاص طور سے یوم عرفہ کے دن پڑھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بات منسوب کی جائے گی جو با سند صحیح ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے وارننگ دی ہے جو لوگ جان بوجھ کر کے جھوٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں. فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات ایسی منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، تحقیق کریں، بات صحیح ہو اس کو لوگوں میں بیان کریں، بات صحیح نہ ہو تو اس کی وضاحت کریں، یہ بات صحیح نہیں ہے. محدثین جو ہیں وہ اس سے بری ہیں، کیونکہ محدثینوں نے تحقیق کی ہے، چھان بین کی ہے. اگر ان کی تحقیق غلط ہوئی پھر بھی وہ ایک اجر کے مستحق ہیں، اگر ان کی تحقیق مکمل طور پر صحیح نکلی تو 2 اجر کے مستحق ہیں. لہذا وہ اس خطا سے بری ہیں. لیکن آج کے جو مولوی حضرات ہیں یہ تحقیق نہیں کرتے اصولی طور سے، بلکہ آنکھ بند کر کے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکم لگا دیا ہے، امام ترمذی نے جو حکم لگا دیا ہے، آنکھ بند کر کے اس کو لوگوں میں بیان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.